دیتا ہوں علامہ قبلہ آغا مشرف حسینی کو کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے ہمیں مستفید فرمائیں. آپ سے درخواست ہے بآواز بلند صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. رب ذوالجلال ہمارے وجود کو نور مقدس حضرت زہرا سے منور فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد. پروردگار عالم ہماری گناہگار آنکھوں کو زیارت امام زمان نصیب فرمائے. بارے دیگر صلوات پڑھ محمد. اور پھر اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء والصديقين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھ دی محمد. سلسلہ کلام آدم کی تخلیق سے ہم نے شروع کیا. خلافت حضرت آدم، اس کے بعد نبوت اور رسالت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کی عطا کیا جانا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم پہنچے. کل ہم نے ہلکا سا ٹچ دیا تھا عشق کا کیا مقام ہے.
کربلا عاشقوں کے آباد کرنے کی جگہ ہے. کربلا عاشقوں کے آباد کرنے کی جگہ ہے. ذرا اس عشق کو تھوڑا کھولنا چاہتے ہیں. عشق کیا ہے؟ اکثر چیزیں ہم لوگ جو معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں وہ حقیقت میں دین میں اس پیرائے میں نہیں دیکھی جاتی. ایک دوسرا، دین، اسلام، حسین، علی علیہ السلام، کربلا، ان ساری چیزوں کا ہمارے ذہن میں بچپن سے سن کے، کتابوں میں پڑھ کے، علماء سے، ذاکرین سے سن کے ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے، اور ہم اس نقشے کو ایک اہمیت بھی دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے ہے. لیکن آیا ہمارا نقشہ اور اصل جو تصویر ہے اس میں کوئی فرق پایا جانے کا امکان موجود ہے یا نہیں موجود؟ جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھے نہیں پہچانا، اگر کسی نے پہچانا تو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. اب جس ہستی کو اللہ اور رسول کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ کسی نے نہیں پہچانا، کیا میں اور آپ پہچان سکتے ہیں؟ نہیں. ہم معرفت جتنی بھی حاصل کرتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق حاصل کرتے ہیں. درست ہے؟ جو میرا ظرف ہے نا، برتن جتنا ہوگا، آپ سمندر میں کھڑے ہو جائیں اور اس سے پانی نکالنا چاہیں تو جتنا آپ کے پاس برتن ہوگا، جتنا ظرف ہوگا، اتنا ہی اس میں سے نکال پائیں گے. درست ہے نا؟ ظرف کے مقدار بہت اہم ہے سب سے پہلے. دوسری چیز، مثلا دودھ لینا ہے آپ نے، پاک چیز ہے، ایک ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہوئی غذا ہے جس کا بہشت میں بھی جس کی نہروں کا ذکر ملتا ہے. آپ نے پاک دودھ کو، صاف دودھ کو لیا، ایک برتن میں ڈالا، اور ظرف پاک نہیں تھا، صاف نہیں تھا. آپ نے جب دودھ ابالا کیا ہو جائے گا؟ دودھ ہم کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ پھٹ جائے گا. کہ اس نور کو سمیٹنے کے لیے یہ ظرف مناسب نہیں تھا. درست ہے نا؟ یہ ہمارے دل کا، ہماری روح کا اور ہمارے جسم کے ظرف کا بھی یہی حال ہے. ہم نے اس محرم میں دو کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایک، اس ظرف کو وسعت دینی ہے کہ بڑا ہو جائے اور اس میں زیادہ چیز سمیٹ سکے. دوسرے، ظرف کو پاک کرنے کی ضرورت ہے چونکہ پاک اور نجس کبھی یکجا نہیں ہو سکتے. درست ہے نا؟ یہ ایک خلاصہ ہے سر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم، جو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں سے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کے عبد بن کے نہیں رہو گے؟ درست ہے نا؟ عبادت سے عبد ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں عبادت کی تسبیح گھما لی عبادت ہے، نماز پڑھ لی عبادت ہے، سر جھکا لیا عبادت ہے، سجدہ کر لیا عبادت ہے، روزہ رکھ لیا عبادت ہے. اصل چیزیں یہ عبادت نہیں، یہ عبادت کے ذریعہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کا عبد بنا دے. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ نماز مقصد نہیں، نماز وسیلہ ہے ہمیں اللہ کا عبد بنانے کا. روزہ وسیلہ ہے ہمیں اللہ کا عبد بنانے کا. ہمارے زکوٰۃ و خمس و جہاد جتنے کام ہم انجام دیتے ہیں سب وسیلہ ہیں، ایم اینڈ آبجیکٹو نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کا عبد بننا. نماز پڑھتے ہیں ہم، مثلا ہم شب قدر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے آج رات 100 رکعت نماز پڑھی. رکعتوں سے نماز کو نہ ناپیں. ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کیا ہے کسی عبادت کے شروع کرنے میں؟ نیت کرتے ہیں. نیت ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت میں تمام نیتوں میں، روزے کی نیت، حج کی نیت، زکوٰۃ کی نیت، نماز کی نیت، تمام نیتوں میں ایک جملہ جو سب میں مشترک ہے وہ کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. نماز وسیلہ ہے، قرب خدا کا حصول کیا ہے؟ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرے. نماز کو رکعتوں میں نہ گنے، اس میں دیکھیں کہ میں نے نماز پڑھنی شروع کی
جب سے میں اللہ کے کتنا قریب ہو گیا. درست ہے؟ اگر اللہ سے دور ہی رہے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ مجالس ایک امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا. کیا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ ہم نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا, بعد میں بھی ذکر کرتے ہیں, پھر بھی ذکر کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ چیز ہم نے بالکل اپنے روح اور قلب میں سمیٹ لینی ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. مقصد کیا ہوا؟ جد کے امت کی اصلاح. اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر. حسین علیہ السلام کا مقصد مدینہ چھوڑنے کا, مکہ جانے کا, مکہ چھوڑ کے کوفے کی نیت کرنا اور کربلا تک جانے کا مقصد کیا ہوا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور کس لیے؟ تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے. اصلاح کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ پیغمبر اکرم جو دین لے کر آئے تھے اس کے اصول اور قواعد اور ضوابط کو سب قوم نے چھوڑ دیا تھا. ایک نقطہ اور بیان کرتا چلوں. امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی اور مولا کہتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ باتیں میں کہ آسان ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ یاد کرنے کی باتیں ہیں. مجلس پڑھنے نعرے لگوانے کے لیے میں نہیں آیا. یہ کچھ سیکھ کے جائیں اور انشاءاللہ آپ سیکھ کے جائیں گے, عمل کریں گے نا, میری بھی بخشش اسی سے ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. کیا کہا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر. مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں, مسئلہ صفات حسینی اور صفات یزیدی کا ہے. درست؟ اب دو افراد سے نکل گئی یہ بات, ایک نظریہ بن گیا ہے کہ جو یزید جیسا قیامت تک ہوگا حسین جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب اصل پرابلم یہ تھی کہ یزید نے بیعت کا تقاضا کیا. مسئلہ کیا تھا؟ یزید مسئلہ تھا کہ یزید کا جو کردار تھا وہ اس کردار سمیت ایک وجود آ گیا اور حسین سے بیعت مانگ رہا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں تو اپنے وصیت میں لکھ کے دیتے ہیں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو کہ میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مولا پرابلم یزید ہے, مسئلہ یزید ہے, اسلام کے راستے میں رکاوٹ یزید ہے, خطرہ اسلام کے لیے یزید ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یزید ہے, مولا نہیں کہہ رہے کہ میں یزید کا تختہ الٹنے جا رہا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں میں فساد کے لیے, جنگ کے لیے, خونریزی کے لیے, زمانے کے لیے, اقتدار وغیرہ کے لیے نہیں جا رہا. کلیئر کٹ لکھا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. چھوٹے سا ایک مثال بیان کروں گا, ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. درخت آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے, آپ نے دیکھا اس کے پودے کے پتے مرجھانے لگ گئے ہیں. صبح اٹھ کے دیکھا ایک گملے میں پودا لگا ہے, کوئی درخت ہے, کوئی پودا ہے, اس کے پتے جب مرجھانے لگ گئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پتوں کے اوپر پانی نہیں چھڑکتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے ہیں. درست ہے؟ جب یزید جیسا فرد مسلمانوں کا حکمران بن گیا تو مسئلہ یزید کا نہیں ہے, قوم میں کمزوری پائی جاتی ہے کہ یزید جیسا فرد خلافت المسلمین کے عہدے پر فائز ہو گیا. کس کی وجہ سے فائز ہوا؟ قوم کی. تو حسین قوم کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. اگر قوم میں کمزوری نہ پائی جاتی, اگر امت نے کمزوری نہ دکھائی ہوتی, اگر امت بیمار نہ ہو گئی ہوتی, اگر امت کی سوچ فکر ضعیف نہ ہو گئی ہوتی, تو یزید جیسے فرد کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بن جاتا. اس کا خلیفہ بننا مسلمانوں کی کمزوری اور بیماری کی نشاندہی کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اس لیے امت کی اصلاح کی یاد رکھیے, امام امت کو لیڈ کرتا ہے, قوم کو لیڈ کرتا ہے. امام یعنی آگے چلنے والا, یعنی لیڈر جو ہوتا ہے دین کا.
شرعی لیڈر، میں دنیاوی لیڈر کی بات نہیں کر رہا. شریعت کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کو اندھیرا دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے. خود آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور اللہ کے قرب کی منزل پر لے کر جاتا ہے. قربتاً اللہ جو اسلامی لیڈر ہوگا. دنیاوی لیڈر مال بنانے کے چکروں میں ہوگا، آپ کو کہے گا یہ مال بنا دوں گا، زیادہ اپنے لیے بنائے گا، تھوڑا سا آپ کے منہ میں بھی ڈال دے گا کہ آپ زندہ رہے. آپ زندہ رہیں گے تو اس کے لیے کام کریں گے نا. نوکر اپنا بنائے گا، کام اپنا نکالے گا، خوش آپ کو ایسے کر دے گا، آپ سمجھے گا میں بادشاہ بن گیا ہوں. جو دین کا لیڈر ہے وہ آپ کی دنیا کا بھی بھلا کرے گا اور آخرت کا بھی بھلا کرے گا. درست ہے؟ قربتاً اللہ، دین کا لیڈر. لیکن جو امام لیڈر ہوتا ہے وہ آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے. امت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس امام کا تحفظ کرنے کی. امامت کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ امت نے کرنا ہے. جب امت اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی ہے تو امام کیا ہو جاتا ہے؟ امام کیا ہو جاتا ہے؟ گوشہ نشین ہو جاتا ہے. جیسے میرے مولا گوشہ نشین ہو گئے تھے. کیوں گوشہ نشین ہوئے؟ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہوتی تو میرے مولا کو ضرورت نہیں تھی کہ صحراؤں میں نکل کے اپنا علم بیان کرتے کنویں میں جا کر. مولا کو پھر ضرورت نہ پڑتی کہ وہ کناروں میں چلے جاتے. ابو ذر غفاری پھر جلا وطن نہ ہوتے، اچھے لوگ پھر کنارے پہ نہ چلے جاتے. یہ کس وجہ سے ہوا کہ امت نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. یہ ٹو وے سسٹم ہے. میرے مولا آئیں گے جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرج. آپ کا کیا خیال ہے کہ مولا آ کے اس طرح کر کے دم کریں گے، پورے اس پہ آیتیں پڑھیں گے اور سب دنیا ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں. اب دنیا میں سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایسے لوگ دنیا میں اب موجود ہیں. ایسے مکتب تشیع کا دعویٰ نہیں کرتے وہ، لیکن ایسے تشیع کے پیروکار موجود ہیں. کتنے موجود ہیں جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں دمشق میں بی بی کی زیارت کے دفاع کے لیے. بی بی کو کیا کہتے ہیں؟ نحنو عباسک یا زینب، اے زینب ہم تیرے عباس ہیں. ایک عباس کے بازو کٹے تھے نا. آج کتنے عباس ہیں جو بی بی کے روزے کے، جب کسی نے للکارا تھا کہ ہم بی بی کے روزے کی توہین کریں گے، پوری دنیا سے تشیع کے پروانے وہاں پہ پہنچ گئے. صرف پارا چنار کے 140 افراد کے شہداء کی لسٹ موجود ہے. باقی جو موج ہیں افغانستان سے موجود ہے، وہاں پہ ایران سے موجود ہے. پوری دنیا کے پروانے جا کے بی بی کی گرد اکٹھے ہو گئے. بی بی ہم تیرے عباس ہیں، سلام ہو تجھے اے بی بی. کربلا میں آپ اکیلی تھی، آج وہ دور نہیں کہ آپ اکیلی رہیں. ہم اپنی عزتیں بھی قربان کر دیں گے آپ کو بچانے کے لیے. آپ کے روزے کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، ہم اپنا عزت و ناموس بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کی طرف کسی کی میلی آنکھ کو نہیں بڑھنے دیں گے. دور گزر گیا، یہ امام کے ظہور کا دور ہے. اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے عزیزو. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. اتنی دنیا آج کل جو آمادہ ہے، اس دفعہ اب جو امام آئیں گے ان کو حل میں ناصر نہیں کہنا پڑے گا. مولا کے پروانے موجود ہیں اور بھی تیار ہو رہے ہیں. اور مولا کے پروانے اسلحے سے تیار نہیں ہوتے. گن چلانی سیکھ لی، توپ چلانی سیکھ لی، نہیں. دل کو پاک ہونا چاہیے، روح کو پاک ہونا چاہیے، سوچ اور فکر کو پاک ہونا چاہیے. اطاعت امام ہونی چاہیے. امام کا ایک کھڑا ہو جائے پھر سوال نہیں کرے گا کیوں کھڑا ہو جاؤں. مولا کیا فرماتے ہیں کہ جب ان کو میں کہتا ہوں آؤ جہاد کے لیے، جب گرمی میں بلاتا ہوں کہتے ہیں گرمی ہے، جب سردی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہیں سردی ہے. مولا کہتے تھے کہ معاویہ کے 10 مجھ سے 10 لے لے، معاویہ کا ایک پیروکار میں جو باطل پہ ہیں وہ اپنے مقصد میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو حق پہ تھے وہ ڈگمگا رہے ہوتے تھے. یہ کیسے حق والے تھے؟ اب ایسا دور نہیں آئے گا انشاءاللہ. ہم دیکھ رہے ہیں جو سیریا میں دیکھ رہے ہیں، جو عراق میں دیکھ رہے ہیں، جو افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. مکتب تشیع نے قربانیاں دی ہیں. بامیان میں قربانیاں دی گئی ہیں. ان سے پوچھئے جن کو کنٹینروں میں بند کر دیا گیا جون جولائی کے مہینوں میں، اور 2,500-3 ہزار افراد کم از کم جو شہید ہو گئے، ان سے پوچھیں. یہ تشیع قربانیاں مانگتا ہے. تشیع 3 پیس سوٹ پہن کے نہیں ملتا، سرخ رنگ کا یونیفارم پہننا ہوتا ہے، اپنے خون میں نہانا ہوتا ہے. یہ مکتب عشق ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب نے عہد کیا ہوا ہے. عالم ارواح میں جب دنیا میں آنا تھا نا، یہ ہماری روح پہلے بھی زندہ تھی، آئندہ بھی زندہ ہوگی، دنیا میں بھی زندہ ہے. موت روح کی نہیں ہوتی، جسم کی موت ہوتی ہے دنیا میں.
روح زندہ تھی. جب ہم اس دنیا میں آ رہے تھے اللہ نے ہماری روحوں کو اکٹھا کیا اور ہم سے عہد کیا کہ اے لوگو شیطان کے عبد بن کے نہ رہنا, وہ تمہارا دشمن ہے, اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تمہیں, اس نے انتقام لینا ہے تمہاری وجہ سے. وہ جنت سے اور اللہ کی درگاہ سے نکالا گیا, اس کی باتوں میں نہ آنا ہے انسان. اے اولاد آدم خود کو بچا کے رکھنا. یہی قرآن میں اللہ یاد کر رہا ہے, الم احد الیکم یا بنی آدم, اے اولاد آدم کیا تم نے عہد نہیں کیا ہوا کہ تم شیطان کے عبد بن کے نہیں رہو گے, شیطان کے غلام بن کے نہیں رہو گے, بغیر کوسچن کے شیطان کی باتیں نہیں مانو گے اور میرے عبد بن کے رہو گے. یہی صراط مستقیم ہے, یہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ عہد ہم بھول گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے عہد کیا ہوا, ہماری روح عالم ارواح سے, عالم ملکوت سے, ملائکہ کی دنیا سے ہماری روح کا تعلق ہے جو پاک دنیا ہے. ہم کیا ہوتے ہیں دنیا میں کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ کون سی چیز ہمیں بھٹکا دیتی ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں بھٹکا دیتی ہے؟ ہم علی کے ماننے والے, ہم زہرا کے ماننے والے, ہم حسن حسین کے ماننے والے, ہم کربلا کے ماننے والے. کیسے شیطان مجھ پہ غلبہ کر لیتا ہے کہ میں شیطان کی بات مان کر ان کو ناراض کر دوں جنہوں نے کبھی ہمیں ناراض نہیں کیا, جنہوں نے کبھی اپنے رب کو ناراض نہیں کیا ہے. اور محمد و آل محمد بلند الصلوات. لذتیں ہمیں خراب کرتی ہیں. لذتیں, 3 قسم کی لذتیں ہیں دنیا میں. دنیا میں ذرا چونکہ وقت کم میں زیادہ مطلب بیان کرتا ہوں, آپ کی توجہ رہے گی لیکن آپ کا سمجھانا بھی ضروری ہے. اگر کوئی چیز آپ کو مجلس میں سمجھ ہے نا کہ آپ کی سمجھ نہیں یا کوئی کوشچن آیا, بعد میں آ کے مجھ سے پوچھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جتنا میرا کام علم ہے نا وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے راضی ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, بزرگوار ہیں, آپ میرے مہمان نہیں, آپ بی بی کے مہمان ہیں, آپ امام زمانہ کے مہمان ہیں, آپ حسین کے مہمان ہیں. آپ کے قدموں کی خاک میری آنکھ کا سرما ہے, اور اگر آپ لوگوں کو میں نے راضی کر لیا شاید بی بی بھی مجھ سے راضی ہو جائے. کبھی ناراضی کو کوشچن ہو نا تو آپ بعد میں مجلس کے بعد بھی آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک حقیر انسان کی طرح جو بی بی کی ڈیوٹی دے رہا ہے, آپ مجھ سے پوچھ لیں, مجھے معلوم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا, نہیں معلوم ہوگا تو میں آپ کو معلوم کر کے بتاؤں گا. لیکن جو میں بولتا ہوں نا, اگر میں مطمئن نہ ہوں تو میں بولتا نہیں ہوں. میں تقریر کے لیے نہیں بولتا ہوں, میں ایک تجربے سے گزرا ہوں. میں خود بھی بڑا دائیں بائیں بھٹکا ہوا انسان, اور پروردگار عالم نے لا کے بی بی کے در پہ کھڑا کر دیا. تو میں بھی جو مجھے حاصل ہوا ہے, کیا ہوتا ہے ہمارے دوستوں میں سے کسی کو کوئی چیز چھوٹی سی مل جاتی ہے نا, وہ فوراً دوڑ کے اپنے دوستوں کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے مل گئی ہے, تم بھی دیکھ لو, یہ چاکلیٹ مجھے ملے تم بھی لے لو, یہ چمکتی ہوئی چیز ہیرا مجھے مل گیا تمہیں بھی مل لو. اسی طرح عشق حسین جتنا مجھے ملا تھوڑا سا وہ میں آپ کے اندر بھی تقسیم کروں, شاید آپ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے کچھ زیادہ مل جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لذتیں ہمیں گمراہ کرتی ہیں, اور ٹوٹل لذتیں 3 قسم کی ہیں. ٹوٹل لذتیں 3 قسم کی ہیں. کون سی لذت ہے؟ ایک لذت وہ ہے جو کھانے پینے سے ہمیں ملتی ہے, درست ہے, ایک لذت ملتی ہے نا. کھاتے کیوں ہیں؟ اصولی طور پہ کھانا کیوں ہے؟ انرجی کے لیے, کہ ہمارے جسم کو ویٹامن ملے, پروٹین ملے, اور ہمارے جسم کو مضبوطی ملے, ہمارا بلڈ سرکولیشن سسٹم, ہمارا نروس سسٹم سٹرونگ ہو, ہمارا جسم سٹرونگ ہو, اس لیے کھانا چاہیے اصولاً. لیکن ہم اس لیے نہیں کھاتے. ہم کھاتے کس کے لیے؟ لذت کے لیے, ٹیسٹ کے لیے, ذائقے کے لیے کھاتے ہیں. ذائقہ کہاں سے آتا ہے؟ ذائقہ جب ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں نا, زبان پہ رکھتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ذائقے کے لیے کھاتے ہیں؟ ہم کسی کے گھر گئے, ابھی ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے, کہیں بھائی کچھ کھا لو, ہم فوراً سوال کیا کرتے ہیں کہ کیا بنا ہے؟ کیا پوچھیں گے؟ کیا بنا ہے؟ اگر تو کوئی اچھی چیز بنی ہے, کوئی بریانی شریانی کڑھائی شڑائی بنی ہوئی ہے, پھر کہیں گے ہاں تھوڑا سا لے آؤ کھا لیں گے. اگر انہوں نے کہا جی دال روٹی ہے اور یہ چیز ہے اور فلاں چیز ہے, نہیں موڈ نہیں ہے, میں پیٹ بھرا ہوا ہے. کس لیے کھا رہے ہیں؟ پیٹ کے لیے نہیں, لذت کے لیے کھاتے ہیں. لباس پہنتے ہیں جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں پہنتے. ہم نے دیکھا یہ برانڈ نیم ہے, یہ ذرا ابھی نیا فیشن آیا ہے, ہم نے وہ لباس اٹھا کر پہننا ہے. لباس بھی کس لیے پہنتے ہیں؟ لذت کے لیے. یہ ایک لذت ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے لباس سے, گھر سے, بچوں سے, عزیز و اقارب سے. یہ دنیاوی چیزوں سے جو لذتیں حاصل ہوتی ہیں, یہ پہلی گریڈ کی لذت ہے. کون سا گریڈ ہے یہ تمام چیزیں ملا کے, لباس سے, کھانے پینے سے, گھر بار سے,
نوکری مل گئی، یہ تمام چیزیں جو پیسے سے اور ہمارے کھانے پینے گھر بار اور ان چیزوں سے مربوط ہیں، یہ پہلے گریڈ کی لذتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا درجہ ان سے تھوڑا بلند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مینٹل لیول اس سے بلند ہوتا ہے، وہ اس چیز سے لذت ان کو نہیں ملتی، اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے، درست ہے نا؟ وہ اقتدار کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور اس اقتدار نے انسان کو تباہی کے تھانے پہ کھڑا کر دیا۔ قابیل ابن آدم نے حابیل ابن آدم اپنے بھائی کو قتل کیا، کس لیے؟ اقتدار کے لیے، درست ہے؟ نمرود بنا اقتدار کے لیے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، یتیم تھا، جیسے ہی پیدا ہوا اس کی ماں مر گئی، ماں اس کی مر گئی۔ اللہ نے بھیڑیے کو، مادہ بھیڑیا، ولف، مادہ شی ولف، لیور وقتوں کی ہوتا ہے، شی ولف کو حکم دیا اس کو کھانا نہیں، اس کو دودھ پلا۔ انہیں دودھ پلایا، یتیم لاوارث جنگل میں، اور وہ بچہ پل کے بڑا ہو گیا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ سینہ تان کے کہتا ہے، اقتدار میں آ گیا، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ انسانوں کو کہنے لگا، لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، خدا کی نعمتیں بھول گیا، سرکش بن گیا، شیطان بن گیا۔ شیطان کی سب سے بڑی صفت سرکشی ہے، کسی چیز کو میں نہیں مانتا ہوں، یہ سرکشی شیطان ہے۔ سرکشی نے کیا کر دیا؟ اس کو نمرود بنا دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک مچھر اس کے ناک میں داخل بھنبھنائے، اور کہتے ہیں اس کو جوتے مارتے تھے تو وہ بھنبھناہٹ ختم ہوتی تھی، اور کرتے اسی میں وہ مار دیا۔ اللہ نے اس کو مچھر سے مروا دیا، درست ہے؟ یہ سارے اقتدار بادشاہی کے لیے۔ فرعون بنا، کیوں؟ بادشاہی کے لیے۔ شداد بنا، بادشاہی کے لیے۔ ہمارا اسلام کے جو ٹکڑے ہوئے کیوں؟ اقتدار کے لیے۔ یزید بنا اقتدار کے لیے۔ ابو جہل و ابو لہب اقتدار اور بادشاہی کے لیے۔ ہم کدھر بادشاہی اور لیڈری کی خواہشوں میں چلے گئے، حسین کے ماننے والے؟ ہم کن معاملات میں پڑ گیا؟ ہم اگر پڑیں گے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو ہم سے سابقہ ان لوگوں کا ہوا ہے۔ لیکن دوسری لذت جس سے انسان کھانا پینا قربان کر دیتا ہے، بھوک قربان کر دیتا ہے، مال و دولت قربان کر دیتا ہے، زمین و جائیداد، ہمارے پاکستان میں اور ادھر ملکوں میں، انڈیا میں اور دیگر ملکوں میں یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں جو اربوں لوگ خرچ کرتے ہیں، ہمارے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ماشاءاللہ اتنی دولت ہے، ان کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں تو ان کی دولت ختم نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے؟ وہ ساری دولت کو پھینکنے کے لیے تیار ہیں اقتدار کی خاطر، درست ہے؟ یہ بھی اقتدار، یہ اوپر درجے کی لذت ہے، یہ کھانے پینے سے اوپر کا درجہ ہے۔ اور تیسرا ایک اور چیز ہے، آپ آئے یہاں پہ مسجد میں آ رہے تھے، آپ نے جیب میں کرایہ رکھا ہوا تھا، ایک ہفتے کا خرچہ رکھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ایک بیوہ بیٹھی ہے، ایک یتیم بیٹھی ہے جس نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، درست ہے؟ آپ نے کہا بھائی میں جاؤں گا، ابھی بس میں جا کے میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں، تو اگر پیدل جاؤں گا تو میں اپنے گھر مثال کے طور پہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اور کل پھر مجھے آنا ہوگا، 1 ویک جو میں نے کرایہ رکھا ہوا ہے، جو کھانے کا رکھا ہوا ہے، میں ایک ٹائم کھا لوں گا، ایک دن کھاؤں گا، ایک دن نہیں کھاؤں گا۔ آپ کے دل میں پروردگار عالم نے رحم پیدا کیا، آپ نے جو اپنا خرچہ تھا وہ نکال کے اس بیوہ کو دے دیا۔ جسم کو اذیت ملی، جسم کو تکلیف ملے گی، آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن آپ نے جو اللہ کی خاطر کیا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، ایک لذت ملے گی۔ کس کو لذت ملتی ہے؟ جو خدا کے ساتھ اٹیچ ہے، جو خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے یہ لذت نہیں ملتی، اور یہی لذت آپ کو دعاؤں میں ملتی ہے، درست ہے؟ دعاؤں میں بھی یہی لذت ملتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے نا دعا میں انسان کی خاص دل کی تار اپنے معبود سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لذت امام فرماتے ہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے یہ لذت گناہگار پہ حرام کر دی ہے، یہ گناہگار کو یہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے پروردگار عالم سے سوال کیا، پروردگارہ تیرا جو بہترین بندہ ہے
اس سے مجھے ملا ہے۔ اب خود تو وہ بہترین نبی تو وقت کا زمانے کا بہترین انسان ہوتا ہی ہے، لیکن obviously مقصود ان کا یہ تھا کہ میرے بعد جو تیرا بہترین بندہ ہے اس سے ملا دے، جسے تو سب سے زیادہ راضی ہے۔ اللہ نے ان کو بتایا، بھیجا کہ جاؤ فلان جگہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے اس آدمی سے مل جو میرا پسندیدہ بندہ ہے، جس سے میں راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ جب ایڈریس پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک بوسیدہ سا محلہ ہے، بوسیدہ سا مکان ہے ٹوٹا پھوٹا۔ وہاں پہ بڑے پریشان ہو گئے، لگتا ہے کہ ایڈریس غلط ہے۔ جبرائیل آئے، پوچھے یا جبرائیل کیا یہی ایڈریس ہے؟ کہاں یہی پتا، یہی بھی جانا تھا تم۔ گھر میں داخل ہوئے، دیکھے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو جزام کی بیماری ہے۔ جزام نہیں ہو جس میں ہاتھ پاؤں گل جاتے ہیں، ناک گل جاتی ہے، پاؤں گل جاتے ہیں، ہاتھ گل جاتے ہیں، یہ بیماری تھی اس کو۔ اور جب حضرت موسیٰ پہنچے تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ اس کی آنکھیں بھی چھین لو۔ جب حضرت موسیٰ پہنچے نا تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ آنکھیں بھی چھین لو۔ جزام کی بیماری جو چلنے کے قابل نہیں، پھرنے کے قابل نہیں، کچھ نہیں، اس کی یعنی کوڑ کی بیماری اور بری حالت اس کی۔ اور اب حضرت جبرائیل نے اس کی آنکھیں چھین لی۔ جب آنکھیں چھین لی حضرت موسیٰ داخل ہوئے، جا کے اس کے پاس بیٹھے، بہت حیران ہے حضرت موسیٰ۔ کیا کہا؟ کہتا ہے شخص نا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میرے پروردگار کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے میرے رب کا۔ حضرت موسیٰ اور حیران ہوئے کہ شخص بیماریاں تیرے پاس ہیں، آنکھیں تیری کام نہیں کر رہی اور تو کسی قابل نہیں ہے، تو کس چیز کا شکر ادا کرتا ہے؟ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے موسیٰ کیا یہی کم نہیں ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ کیا یہی بات کم ہے کہ تجھ جیسے شخص کو پروردگار عالم نے میرے پاس بھیج دیے؟ تیرے جیسے شخص کو، تیرے جیسے نبی کو اللہ نے میرے پاس بھیج دیا کہ اس کے لیے انسان جان کر۔ یہ جو چیز ہے یہ عاشقوں کی چیز ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ شکایت نہیں کرتے۔ عاشق طلب نہیں کرتا کہ مجھے کیا ملتا ہے، عاشق کہتا ہے کہ میں کیا بڑھ کے کروں۔ یہ دین نمازوں سے، روزے کے بغیر کچھ نہیں ملتا، نماز کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اللہ کے اوپر اعتقاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک سجدہ صرف شیطان نے نہیں کیا تھا، اللہ نے رجیم کر دیا، جس کے قدم قدم میں کائنات کے ایک ایک چپے پر جس کے سجدوں کے نشان تھے، ایک سجدے نے۔ اور جو ہم سجدوں کا، اتنے سجدوں کا انکار کرتے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مطلب یہ لذت ہے، یہ لذت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے گناہگاروں پر یہ لذت حرام کر دی ہے، گناہوں سے نجات حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ہم مثال کے طور پہ انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان کے علاقوں میں ہم چیلیز مرچیں کھاتے ہیں نا، مرچیں کھاتے ہیں نا، اچھی لگتی ہے نا۔ یہاں پہ اگر کھانا مل جائے بغیر مرچوں کے ہم کہتے ہیں یار یہ کھانا مزہ ہی کوئی نہیں، اس کا مسالے سڑے کوئی نہیں، مرچیں کچھ نہیں ہیں، درست ہے نا۔ لیکن مرچ کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جس کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں اس کو مرچ کا مزہ نہیں آئے گا۔ کریلے پوچھو جی کتنے مزیدار ہیں، لیکن جس کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے اس کو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ دین کا مزہ اس کو ہے جس نے روح و جسم و سوچ اور فکر کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے ظرف کو پاک کیا ہوا ہے، جس نے اپنے وجود پہ کام کیا ہوا ہے۔ دوسروں پہ کام کرنا چھوڑ دیں، اپنے وجود کو تیار کریں نور محمد و آل محمد کو سمیٹنے کے لیے۔ وہ اس لذت سے آشنا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان آنسوؤں میں کیا لذت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جب سینے پہ مارتا ہوں میرے وجود میں ایک زلزلہ پیدا ہوتا ہے جو میری روح کو کربلا میں پہنچا دیتا ہے۔ اور کوئی کیا جانے جس نے وہ ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں کیا، جس کے ظرف میں نہ وسعت ہے نہ طہارت ہے، وہ حسین ابن علی کو کیا پہچانے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ لذتیں ہیں، اور جتنے انسان کی ذہن کا، سوچ کا، فکر کا درجہ بلندی پہ پہنچتا ہے اتنی بلند درجے کی لذت اس کو لذت پہنچائے گی۔ جو کم درجے کی ذہنی عقد سطح فکری کا مالک ہے وہ کھانے پینے میں، گھر بنانے میں، لباس میں، بچے پیدا کرنے میں، ان میں لگا ہوا ہے۔ جو اسے بلند درجے کا ہے وہ اقتدار میں لگا ہوا ہے، اور جو اس سے بلند درجے میں ہے
وہ اپنے معبود کے ساتھ مصروف ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القلب ثلاثۃ اقسام، دل 3 قسم کے ہیں۔ القلب مشغول بالدنیا، ایک وہ دل ہے جو دنیا میں مصروف ہے، والقلب مشغول بالعقبہ، اور وہ دل ہے جو آخرت میں مصروف ہے، والقلب مشغول بالمولا، اور وہ دل ہے جو اپنے مولا کے ساتھ مصروف ہے۔ اما القلب مشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والبلاء، جو دنیا میں مصروف ہے، جو کمانے میں، کپڑوں میں، ٹپ ٹاپ ٹھیک کر دنیاوی معاملات میں گم ہیں، فلہ الشدۃ والبلاء، ان کے لیے مصیبتیں اور بلائیں ہیں۔ اما القلب مشغول بالعقبہ، جو آخرت میں مصروف ہے، فلہ الدرجات العلی، ان کے لیے بلند درجات اللہ نے رکھے ہیں۔ اما القلب مشغول بالمولا، اور جو دل اپنے مولا کے ساتھ مصروف ہے، فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے، اور مولا بھی انہی کے ہیں۔ دروازے عشق ہے۔ ہم آخری ایام کی طرف جب بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں خود بخود ہی۔ ہم اذان میں ایک ایک ساتھی کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ہم تو صرف ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم جن چیزوں کو سن کے روتے ہیں، جن باتوں کو، کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو دیکھ کے روئی۔ شب عاشور خیموں میں عجیب کوہرام ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا نا، ہر ماں اپنا اسماعیل تیار کر رہی ہے، اور ہر اسماعیل تڑپ رہا ہے کہ میں اپنے ابراہیم پہ کب قربان ہوں۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا تھا علیہ السلام کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے تجھے اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے کہا۔ اور کربلا کا نقشہ دیکھیں، ہر اسماعیل اپنے ابراہیم سے جا کے کہہ رہا ہے مولا مجھے اجازت مل جائے گی، مولا مجھے اجازت ملے گی، میں اس قابل ہو گیا ہوں۔ ہر اسماعیل تڑپ رہا ہے کہ میں قربانی کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، میری قربانی پیش ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے کب موقع ملے گا۔ اور ایسے ہی ایک تڑپتا ہوا وجود حضرت قاسم کا ہے، تڑپ رہے ہیں اپنی ماں کے پاس، ماں بھی پریشان ہے، یتیم ہے نا، بھائی کی اولاد اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور بھائی بھی ایسا جو حسن، حسین، شبر و شبیر، جن کے نام بھی ملتے جلتے، جن کا پیار بھی دنیا جانتی تھی کیسا پیار تھا دو بھائیوں میں۔ اور حسن کی نشانی قاسم، اور قاسم تڑپ رہے ہیں میں اپنے ابراہیم پہ کیسے قربان ہوں۔ ماں کے ساتھ پریشان ہے، کئی مرتبہ اجازت کی خواہش ظاہر کی، ہمت نہیں ہوتی، ہمت ہوتی ہے تو اجازت نہیں ملتی، اسی پریشانی میں بیٹھے ہیں۔ اچانک ماں کو یاد آتا ہے کہ امام حسن نے جانے سے پہلے کچھ لکھ کے دیا تھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ تعویذ کی صورت میں جو بازوئے قاسم پہ بندھا ہوا تھا، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، لکھ کے دے کر گئے تھے۔ بہرحال لکھا تھا کہ جب بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو، بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ کہتے ہیں کھولا، دیکھا مولا حسن کا خط تھا۔ کس کے نام؟ اپنے بھائی حسین کے نام۔ میرے بھیا حسین، جب یہ خط تمہیں ملے گا تو تم تنہا ہوگے، گھر چکے ہوگے چاروں طرف سے۔ عاشقوں کی زبانی اور ہوتی ہے نا۔ بی بی نے خط پڑھا، قاسم نے خط پڑھا، روح چل پڑی، دل خوش ہو گیا، دوڑتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے، خط آگے پیش کیا۔ مولا نے امام حسن کا خط دیکھا، امام کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ میرے بھیا حسن، اس وقت بھی آپ نے مجھے کربلا میں یاد کی ہے، اس وقت بھی آپ کو کربلا یاد تھی۔
پوچھا مولا اب اجازت مل جائے گی؟ اسے کس دل سے کہتے نا میرے بھیا حسن کی خواہش ہے۔ قاسم کو تیار کیا گیا، کیسے تیار کیا گیا؟ ایسے تیار کیا گیا کہ جس کی نگاہ پڑی انہوں نے سمجھا کہ امام حسن آ گئے۔ سن کم تھا، گھوڑے پہ امام حسین اور عباس علمدار نے سوار کیا، دونوں نے سوار کیا گھوڑے پہ، اور کہتے ہیں کہ ابھی رکاب میں صحیح طرح پاؤں نہیں پہنچتے تھے، اور مولا عباس ابھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو اس طریقے سے جلنا، اس طریقے سے لڑنا۔ مولا آپ جانے دیں مجھے، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ اپنے مولا پہ اپنے آپ کو کہ لوگوں کو مولا حسن یاد نہ آ گئے، بابا حسن یاد نہ آ گئے تو میرا نام قاسم نہیں۔ کہتے یہاں سے قاسم کا گھوڑا میدان کی طرف نکلا ہے، اور وہاں پہ دیکھا کہ جس طرف سے گھوڑا گزرتا ہے وہاں پہ ایک لکیر بن جاتی ہے اور لوگ نیچے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کافی دیر لڑتے رہے، آخر کب تک؟ قاسم تھک گئے، قاسم تھک گئے۔ شقی نے ایک ایسا وار کیا کہ قاسم سنبھل نہ سکے۔ کہتے قاسم نے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، اس کے بعد جہاں سے گھوڑا قاسم کا گزرتا تھا نازیزو، دونوں طرف سے ملاعین وہ تلواروں کے وار کرتے جاتے تھے۔ کہتے ایک آواز بلند ہوئی، یہاں سے حسین چلے وہاں سے عباس چلے۔ کہتے کہ جب قریب پہنچے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قاسم کا لاشا زمین پہ تڑپ رہا تھا، لیکن حسین کے پہنچنے سے پہلے جو دائیں طرف کے گھوڑے تھے وہ بائیں طرف نکل گئے، جو بائیں طرف کے گھوڑے تھے وہ دائیں طرف نکل گئے۔ مولا سارے لوگ سب کے لاشیں پامال ہوئے کربلا میں، لیکن قاسم کا لاشا ایسے پامال ہوا جو جیتے جی پامال ہوا۔ کہتے ہیں کہ حسین پہنچے قاسم کے پاس، عجیب حالت تھی قاسم کے لاشا، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ حسین بڑے لاشا اٹھانے کے لیے، لیکن کیسے لاشا اٹھائے؟ کہتے بازو اٹھاتے تو باقی جسم رہ جاتا، جسم کو اٹھاتے تھے تو باقی دھڑ رہ جاتا۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے مولا نے پھر اس کے بعد ایک چادر بچھائی جس میں حسین نے لاش علی اکبر کو اٹھایا اور خیام کی طرف لے کر آئے۔ میرے مولا آپ کو سلام ہو، ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو قربان کیا، لیکن آپ نے ایک ایک اسماعیل کو قربان کر کے اپنے آپ کو بھی قربان کر کے، کوئی شک نہیں علی اکبر کا لاشا پامال ہوا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، لیکن میرے مولا حسین بھی جب آخری سجدے کے لیے آئے ہیں نا، یہ زہرا کا لال جب آیا ہے، جسم کا کوئی حصہ میرے مولا حسین کا نہیں تھا جس پہ ضرب نہ لگی ہو۔ کوئی جس کے ہاتھ میں تلوار آئی تھی مولا حسین کے جسم پہ لگائی، جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا حسین کو مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے زہرا کے لال کو پتھر بھی مارے۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو کثیر کے بدلے میں قبول فرما۔ پروردگارہ حسین کے غم کو دل میں، جسم میں اور روح میں بسانے کی اور اس کے ساتھ ہی دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ قلب امام الزمان ہم سے راضی فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جنہوں نے دام درہم قدم سخن اہتمام کیے، تعاون کیا ہے مجالس کی برگزاری میں، اور نیاز کا اہتمام سید عرفان حیدر شاہ صاحب ان کی زوجہ محترمہ کی طرف سے وہ ہے، پروردگارہ ان کے مرحومین و مرحومات کو جوار حسین، جوار محمد و آل محمد عطا فرما۔ پروردگارہ جو یہاں پر چل کر آتے ہیں، یہاں پر مسافر ہیں، پروردگارہ مجھے کربلا کے مسافروں کا واسطہ ان مسافروں کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ تجھے کربلا کے مسافروں کے کوفہ و شام کے سفر کا واسطہ ان مسافروں کو اپنے زمان میں رکھ، ان کے گھروں کو اپنے زمان میں رکھ۔ پروردگارہ حسین کے پرچم ہمارے جسموں اور روحوں اور سوچ اور فکر میں بلند رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین